المتين. हाँ عبد المتين. عبد المتين برو پڑھنا ہے. وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ. وَإِنْ عَثَرْتَ یا عَثُرْتَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ من ذکر غیر الشیخین. مل گیا؟ عبد المتین مل گیا؟ ہلو ہاں پڑھو. وَإِنْ عَثُرْتَ یا عَثَرْتَ عَلَى اخْتِلَافٍ ہاں پڑھو متین. عبد المتین اچھا اس سے پہلے بتایا تھا میں نے کہ صحابی مشکات نے یہ کہا تھا کہ پہلی فصل میں ہم جیسے ہر باب کو انہوں نے 3 فصلوں میں تقسیم کیا تھا. پہلی فصل میں بتایا تھا کہ بخاری مسلم کی روایتوں کو ہم لائیں گے اگرچہ وہ روایتیں. آواز آ رہی نا؟ ہلو جی شیخ آ رہی ہے. اچھا تو اس سے پہلے والے سبق میں یہ بتایا تھا کہ صحابی مشکات نے ہر باب کو 3 فصلوں میں تقسیم کر دیا. الفصل الاول، الفصل الثانی، الفصل الثالث. یہ بتایا تھا کہ پہلی فصل میں ہم بخاری مسلم کی روایتوں کو لائیں گے، یعنی وہ حدیثیں جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں ان حدیثوں کو پہلی فصل میں لائیں گے، چاہے وہ حدیثیں کیا ہے ان کے علاوہ، ان 2 کے علاوہ اور دیگر کتابوں میں پائی جا رہی ہوں، لیکن خالی انہی دونوں کا ذکر کریں گے، بخاری مسلم کا ذکر کریں گے اور یہ کہیں گے رواہ البخاری یا رواہ مسلم یا رواہ یا متفق علیہ. یہ کیوں؟ حالانکہ وہ روایتیں اور دیگر کتابوں میں پائی جا رہی ہیں، لیکن ان 2 کا نام ہی لیں گے صرف. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا درجہ اس حدیث کے اندر بہت اونچا ہے، اس واسطے انہی دونوں کا ذکر کریں گے پہلی فصل میں، اور پہلی فصل میں انہی دونوں کی روایتوں کو لائیں گے. دوسری فصل کے اندر بتایا تھا کہ دوسری فصل میں کیا ہے، ہم ان حدیثوں کو لائیں گے. دوسری فصل میں کیا ہے، ان حدیثوں کو لائیں گے جو ان دونوں کے علاوہ دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. بخاری مسلم کے علاوہ دیگر بہت سے محدثین کا ذکر بھی ہوا ہے نا، تو جن ائمہ مذکورین کا ذکر ہے لیکن بخاری مسلم کے علاوہ اس کتاب کے اندر ہوا ہے
تو ان کی روایتوں کو وہ دوسری فصل میں لائیں گے. اور تیسری فصل کے اندر بتایا تھا کہ اس میں کیا کریں گے وہ کہ سلف یعنی صحابہ کرام یا خلف یعنی بعد میں آنے والے کو اقوال سمجھے اور کیا میں کہ ان کی حدیثوں کو ذکر کریں گے تیسری فصل کے اندر. پھر بتایا تھا انہوں نے یہ کہ اگر کیا نام ہے کسی حدیث کو تم کسی باب میں نہ پاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے وہ جان بوجھ کے چھوڑ ایسا نہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے کہ وہ حدیث وہاں پر نہیں مل رہی ہے. اگر حالانکہ مصابیح کے اندر وہ حدیث موجود ہے لیکن مشکات کے اندر اس باب میں وہ حدیث نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے بتا رہے ہیں کہ چونکہ وہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی تھی اس بنا پر میں نے یہاں پر اس حدیث کو ذکر نہیں کیا. اور اگر تم یہ دیکھو کسی کیا نام ہے کہ اس مشکات کے اندر حدیث کے بعض حصے کو چھوڑ دیا گیا ہے سمجھ گئے یا بعض حصے کو ذکر کیا گیا بعض کو چھوڑ دیا گیا, اگر ایسا دیکھو اگر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مصابیح کے اندر وہ مکمل حدیث ذکر کی گئی لیکن مشکات کے اندر وہ حدیث کا کچھ ٹکڑا ذکر کر دیا گیا تو اس کی وجہ اصل بھی یہ ہے کہ کیا ہے اختصار کی بنا پر میں نے ایسا کیا ہے, یعنی اس حدیث کا جو ٹکڑا اس باب سے مناسبت رکھتا تھا اس کو میں نے ذکر کیا ہے اور باقی کو میں نے چھوڑ دیا اختصار کے طور پر. اور اگر تم ایسا دیکھو کہ کیا ہے مصابیح کے اندر کیا ہے وہ حدیث مختصر ہے اور مشکات کے اندر وہ حدیث لمبی چوڑی پائی جا رہی ہے تو یہ بھی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو چھوڑ دیا گیا تھا اور جس کو میں نے ذکر کیا ہے اس کا تعلق باب سے زیادہ تھا اس بنا پر میں نے اس کا ذکر کیا ہے. آگے بتا رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلی فصل کے اندر ہم بخاری مسلم کی روایتوں کو لائیں گے یا ان دونوں میں سے کسی ایک حدیث ذکر کریں گے, لیکن اگر تم کو ایسا لگے مشکات کے اندر کہ پہلی فصل کے اندر بخاری مسلم کے علاوہ دیگر لوگوں کی روایتوں کو ذکر کیا گیا ہے, دیگر محدثین کی روایتوں کو ذکر کیا گیا پہلی فصل کے اندر, اگر تم کو ایسا لگے اور ان بخاری مسلم کی روایتوں کو دوسری فصل میں ذکر کیا گیا ہے ہونا چاہیے تو یہ تھا کہ پہلی فصل کے اندر بخاری مسلم کی روایتیں ہوتی اور دوسری فصل کے اندر دیگر محدثین کی روایتیں ہوتی. لیکن اگر تم کو ایسا لگے اس مشکات کے اندر کہ پہلی فصل کے اندر بخاری مسلم کی روایت نہیں ذکر کی گئی ہے بلکہ ان کی روایتیں دوسرے فصل کے اندر ذکر کی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دو کتابوں میں نے تلاش کیا, ایک ہے الجمع بین الصحیحین جس میں بخاری مسلم تمام کی روایتوں کو جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے, امام حمیدی کی کتاب ہے یہ, اس کو یہ ہے ایک کتاب یہ, اور ایک ہے جامع الاصول اس میں بھی کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کو ذکر کیا گیا ہے. ان دونوں کتابوں کے جائزہ لینے کے بعد کیا میں نے بخاری مسلم کی کا جو متن ہے اسی متن پر میں نے بھروسہ کر لیا. بخاری مسلم کی جو متن حدیث ہے اسی پر میں نے کیا کیا بھروسہ کر لیا, یعنی میں نے کیا کیا اسی پر اعتماد کر کے دیکھا میں نے الجمع بین الصحیحین کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے یا جامع الاصول میں نہیں پائی جا رہی ہے تو بخاری مسلم میں دیکھا کہ وہ حدیث موجود ہے تو اس بنا پر میں اسی پر میں نے اعتماد کر لیا. اور اگر تم یہ دیکھو کہیں دیکھو کہ بخاری کیا ہے اس طریقے سے ہے کہ کسی ایک حدیث کے اندر مختلف الفاظ آ گئے ہیں, کوئی ایک حدیث ہے وہ کیا ہے اس کے الفاظ مختلف ہیں, حدیث کسی کتاب میں اس کے الفاظ کچھ اور ہیں, دوسری حدیث کی کتاب میں اس کے الفاظ کچھ اور ہیں, یا ایسا ہے کہ کیا ہے کیا نام ہے کہ مصابیح کے اندر اس کے الفاظ کچھ اور ہیں, مشکات میں اس کے الفاظ کچھ اور ہیں. اگر تم کو ایسا لگے کسی ایک حدیث کے اندر نفس حدیث میں تم کو کیا اختلاف لگے کہ کیا ہے الفاظ کے اندر
اختلاف پیدا ہو جائے الفاظ کے اندر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ حدیث مختلف سندوں سے آئی ہوئی ہے، ایک سند نہیں بلکہ مختلف سندوں سے وہ حدیث آئی ہوئی ہے، اور مختلف سندوں کے اندر الفاظ مختلف قسم کے ہیں، سمجھے؟ اسی بنا پر میں نے کیا کیا، کسی ایک حدیث کے لفظ کو میں نے لے لیا ہے، سمجھے؟ اور چونکہ کیا ہے وہ حدیث کے الفاظ دوسری میں نہیں پائے جا رہے ہیں، دوسری سند کے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں، تو میں نے کسی ایک کو لے لیا اور باقی کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو چونکہ وہ حدیث مختلف سندوں میں پائی جا رہی، حدیثوں کے اندر پائی جا رہی ہے، اب یہ حدیث کیا ہے، حدیث کیا ہے، مختلف کتابوں کے اندر پائی جا رہی ہے اور مختلف سندوں سے وہ حدیث پائی جا رہی ہے، کسی سند میں اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، دوسری سند میں اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، تو اس بنا پر کیا یہ اختلاف آپ کو نظر آئے گا کہ الفاظ کے اندر کسی قسم کا اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی کہا انہوں نے، دوسری وجہ یہ بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ صاحب مصابی نے جہاں سے اس حدیث کو لیا ہے وہاں تک میں نہیں پہنچ سکا، میں اس کو تلاش نہیں کر سکا، وہاں میں نے اس کو تلاش نہیں کر سکا، تو کیا کیا میں نے، حدیث کے دوسرے الفاظ ہم کو ملے تو دوسرے الفاظ کے ساتھ میں نے اس حدیث کو ذکر کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے صاحب مشکات نے یہ بھی کہا کہ تم کو بہت کم ایسا ملے گا کہ میں کسی حدیث کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ حدیث کیا ہے، اصول کی کتابوں میں نہیں پائی جا رہی ہے، محدثین کی کتابوں میں نہیں پائی جا رہی ہے، ایسا بہت کم ہے کہ میں کہیں لکھوں، سمجھے؟ ایسا بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اور یہ بھی کہا اگر میں نے کہیں لکھ دیا ہے کسی حدیث کے بارے میں کہ اصول میں یا کیا نام ہے کہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث نہیں پائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو اس بارے میں اطلاع ہو جائے کہ نہیں وہ حدیث فلاں کتاب کے اندر پائی جا رہی ہے، تو کیا ہے کیا بتایا انہوں نے کہ تو وہاں پر اس کو آپ لکھ دیں، بتا دیں کہ یہ حدیث کیا ہے جس کے بارے میں صاحب مشکات نے کہا تھا کہ حدیث کہیں نہیں پا سکا میں، تو اگر آپ کو حدیث ملے کہیں تو اس کو وہاں پر اس کو لگا دیجئے، وہاں پر اس کو شامل کر دیجئے۔ اور یہ اختلاف کیا ہے اگر تو اور یہ جو ہے کمی، اس نے میں نے کسی حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہے محدثین کتابوں نہیں پائی جا رہی ہے، اور بعد میں حدیث مل گئی کہیں پر کسی حدیث کی کتاب میں وہ کیا ہے وہ حدیث مل گئی، تو یہ جو کمی ہے، یہ قصور، یہ کمی، اس کمی کو میری طرف منسوب کر دیے کہ میری کمی ہے، یہ میری کوتاہی ہے، میں اس کو نہیں تلاش کر سکا، صاحب مصابیح کی طرف قطعاً اس کو منسوب نہ کیجیے۔ اچھا، پھر آگے صاحب مشکات نے کہا کہ میں نے ان حدیثوں کو لکھنے میں بہت چھان بین کیا ہے، چھاٹ پٹک کا میں نے حدیث کو لیا ہے اور پھر طاقت و قوت کے مطابق میں نے اس میں فیصلہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے میں نے کیا حدیث کے اندر کسی قسم کا اختلاف پایا گیا ہے اس اختلاف کو میں نے اس کو ضد کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس حدیث کے بارے میں صاحب مصابی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے یا یہ حدیث کیا ہے یہ ضعیف ہے، اگر صاحب مصابی نے کسی حدیث کے بارے میں ایسا لکھا ہے، خالی اتنا لکھ دیا ہے، تو میں نے اس کی وجہ بھی لکھ دیا ہے، کیوں یہ حدیث غریب ہے، کیوں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کون سے راوی کیا ہے اس میں جن کے اندر ذوق پایا جا رہا ہے، اس کو میں نے واضح کر دیا ہے۔ یعنی صاحب مصابی نے کسی حدیث کے بارے میں لکھا کہ حدیث غریب ہے یا حدیث ضعیف ہے، تو میں نے اس کی وجہ لکھ دیا ہے کہ فلاں وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے یا فلاں وجہ سے یہ حدیث کیا ہے ضعیف غریب ہے، اس کو میں نے باقاعدہ لکھ دیا ہے۔ اور جس حدیث کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، حدیث کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو میں نے بھی اسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیا۔ آگے پھر صاحب مشکات نے کہا کہ بہت سی جگہ ایسی ملیں گی جہاں پر کہ وہاں بیاض ہے، سفیدی ہے، کچھ نہیں لکھا گیا، رواہوں کے بعد کچھ نہیں لکھا گیا ہے، جسے رواہوں کے بعد اسی کسی حدیث کو صاحب مشکات نے ذکر کیا اور اس کے بعد پھر آخر میں لکھ دیتے ہیں رواہ البخاری یا رواہ مسلم یا رواہ الترمذی، اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں نا۔ لیکن اگر تم کو کوئی ایسی حدیث ملے جس میں کیا ہے کیا نام ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے مشکات کے اندر، رواہوں کے بعد نہیں لکھا نام اس کا، بخاری نہیں لکھا، ترمذی نہیں لکھا، ابو داؤد نہیں لکھا، سمجھے، ایسا بھی اگر آپ کو کہیں ایسی جگہ ملے تو کیا نام ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ चूंकि मुझको मैंने तलाश किया, तलाश करने के बाद मुझे वो हदीस नहीं मिली कि हदीस से क्या नाम है कि किस किताब के अंदर हदीस पाई जा रही है, वो मुझको नहीं मिल सका। इस बना पर मैंने क्या रवाहो करने के बाद उसको मैंने छोड़ दिया, वहां पर बयास मैंने छोड़ दिया है, यानी वहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं मैंने नहीं लिखा है। आगे कह रहे हैं कि अगर तुमको मालूम हो जाए इस हदीस के बारे में जहां मैंने बयास छोड़ दिया है, सफेदी छोड़ दिया है, अगर तुमको मालूम हो जाए कि हदीस फला किताब के अंदर पाई जा रही है, तो वहां पर क्या है उस हदीस को वहां पर रख दीजिए, अल्लाह ताला उस सिलसिले में आपको अच्छा बदला अता फरमाए। आगे साहब मिशकात ने लिखा कि मैंने इस किताब का नाम रखा मिशकातुल मसाबी। इस किताब का नाम मैंने क्या रखा है, मिशकातुल मसाबी। मसाबी मिशकात के माने क्या होते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। मिशकात के माने होते हैं क्या है, क्या नाम है, दीवार में छोटा सा ताक जिसे कहेंगे। और मसाबी क्या है, मिसबाह की जमा है, इसके माने होते हैं चिराग, चिरागों का ताक, चिरागों का ताक है मिशकातुल मसाबी, चिरागों का ताक। मिशकात के माने ताक होता है, जो क्या है उस जमाने में लोग छोटा छोटा ताक बनाते थे, उसी में चिराग रखते थे। और मसाबी मिसबाह की जमा है। आगे उन्होंने कहा कि असलुल्लाह तौफीक, मैं अल्लाह ताला से तौफीक मांगता हूँ और मदद चाहता हूँ, हिदायत चाहता हूँ, और क्या अपनी हिफाजत चाहता हूँ, समझे। और जिस मकसद के लिए मैंने ये कदम उठाया है, इसमें मैं अल्लाह ताला से आसानी तलब करता हूँ, और ये भी अल्लाह ताला से मैं सवाल करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको इसका नफ़ा दुनियावी जिंदगी कर दे, दुनियावी जिंदगी में भी दे, और मरने के बाद भी मुझको दे, और तमाम मुसलमानों को, मुस्लिम मर्दों को, मुस्लिम औरतों को, सबको क्या है अल्लाह ताला इससे नफा हासिल करने के तौफीक बख्शे। अबे ये अल्लाह मेरे लिए काफी है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम। तर्जुमा कर लो भाई, तर्जुमा कहाँ से है, तर्जुमा कहाँ से करना है। मालूम है, वइन असर ताल इख्तलाफिन फिल फसलैन, और अगर तुमको मालूम हो जाए किसी किस्म का कोई इख्तलाफ दो फसलों के अंदर, यानी पहली दूसरी फसल के अंदर, कैसे, मिन जिक्र गैरी शेखैन फिल अव्वल, कि शेखैन की रवायतों को न जिक्र करना पहली फसल में, पहली फसल में शेखैन की रवायतों को जिक्र नहीं किया गया। व जिक्र फिस्तानी, बल्कि उन दोनों का जिक्र किया गया दूसरी फसल में किया गया। अगर तुमको ऐसा इख्तलाफ नजर आए तो उसकी वजह क्या है, फालम जान लो, अन्नी इबादत तब वही, बेशक मेरी तलाश करने के बाद, तब तलाश करना, तलाश करने के बाद, इसमें दो किताबों में, कौन दो किताब, अल जम बैन सहीहैन, इमाम हमैदी की किताब अल जम बैन सहीहैन, और जामिल उसूल को तलाश करने के बाद, जामिल उसूल ये इमाम जज़री की किताब है, उन दोनों में तलाश करने के बाद, उन दोनों के जायजा लेने के बाद मैंने क्या किया, एतमद तो अला सही शेखैन, मैं शेखैन के सहीहैन पर एतमाद कर लिया, और उन दोनों के मतन पर मैंने एतमाद कर लिया, उन दोनों के मतन पर मैंने एतमाद कर लिया, यानी बुखारी मुस्लिम के क्या है, बुखारी मुस्लिम पर और उन दोनों के मतन पर मैंने क्या किया, एतमाद कर लिया, और मैंने क्या किया उसका जिक्र कर दिया। तो वही रायत इख्तलाफ फी नफ्सिल हदीस, अगर आपको कोई इख्तलाफ नजर आए नफ्स हदीस में, साजिद साजिद
تو کیا کیا میں نے، وہی ڈرایا تھا اختلاف فی نفس الحدیث، اگر اب تم کو اختلاف نظر آئے کسی نفس حدیث میں، ایک حدیث کے اندر اختلاف نظر آ رہا ہے الفاظ کے اندر، حدیث ایک ہی ہے مگر الفاظ مختلف ہیں، ایسا کیوں ہے؟ فذلک من تشعب طرق الاحادیث، تو یہ کیا ہے، یہ حدیث کے طرق کے مختلف ہونے کی بنا پر ہے، یعنی حدیث کی سندوں کے مختلف ہونے کی بنا پر، ایک ہی حدیث مختلف سندوں سے آئی ہوئی ہے تو اسی بنا پر اس کے الفاظ بدل گئے ہیں، راوی نے کسی اور الفاظ کے ساتھ ذکر کیا اور دوسرے نے کسی دوسرے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، وہی رائے تھا اختلافاً، اور اگر تم کو کوئی اختلاف نظر آئے کسی ایک ہی حدیث میں تو کیا ہے، فذلک من تشعب طرق الاحادیث، تو کیا ہے، یہ احادیث کی کیا ہے طرق یعنی سندوں کے مختلف ہونے کی بنا پر ایسا اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے، ولعلی مطلعت ولا تلک روایت، اور ممکن ہے کہ میں نہیں جان سکا اس روایت کو التی سلکھا شیخ رضی اللہ عنہ، جس کو کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے کیا اختیار کیا ہے، جس روایت کو انہوں نے ذکر کیا ہے اختیار کیا، اس کی اطلاع ممکن ہے مجھ کو نہ ہو سکی ہو، اس بنا پر الفاظ حدیث کے مختلف ہو گئے ہیں، تو وقلیلا ما تجد اقول، اور بہت کم ہے کہ تم پاؤ کہ میں یہ کہوں کہ ما وجدت حاضر روایت فی کتب الاصول، کہ میں اس روایت کو اصول کی کتابوں میں یعنی محدثین کتابوں میں نہیں پا سکا، او وجد تو، یا میں نے پایا اس کو کیا ہے خلاف تھا، اس کے خلاف، اس کے برخلاف میں نے پایا، ایسا بہت کم ہے کہ میں کسی حدیث کے بارے میں ایسا کہوں کہ مجھے یہ روایت کیا اصول کتابوں میں نہیں ملی، یا میں نے اس روایت کے خلاف اصول کی کتابوں میں پایا ہے، ایسا بہت کم ہے کہ میں ذکر ہوں، ایسا میں لکھوں، لیکن فیضا وقفت علیہ، جب آپ کو معلومات ہو جائے اس کی جان جائیں، فانسب بالقصور الیہ، تو اس قصور کمی کو میری طرف منسوب کر دیجئے، لقلتی درایت ہے میری معلومات کی کمی کی بنا پر، لا الی جناب الشیخ، نہ کہ کیا ہے جناب شیخ یعنی صاحب مصابی کی طرف، امام بغوی کی طرف منسوب مت کیجیے، رفع اللہ قدرہ فی الدارین، اللہ تعالیٰ ان کے دونوں جہان کے درجے کو بلند فرمائے، اور حاشا للہ من ذالک، کیا ہے حاشا للہ کہ کیا ہے بلند کرے، اور کیا ہے یہ اس سے بالکل الگ ہیں، حاشا للہ من ذالک، یہ کیا ہے یہ بالکل اس سے الگ ہیں، ان کا قصور نہیں بلکہ قصور میرا ہے، اور اس قصور کی میری طرف منسوب کر دیجیے، رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک، اللہ تعالی رحم کرے اس شخص پر جس کو اس سلسلے معلومات ہو جائے، نبہنا علیہ، تو ہم کو باخبر کرے میری زندگی میں، او ارشدنا طریق ثواب، اور ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے کہ حدیث فلاح کتاب کے اندر پائی جا رہی ہے، ولم آل جہدا فی التنقیر والتفتیش، اور میں نے کوتاہی نہیں کیا، میں نے کیا کیا کوتاہی نہیں کیا، میں نے کسی قسم کوتاہی نہیں کیا، ولم آل جہدن، اور میں نے کسی قسم کوتاہی نہیں کیا، اس میں فی التنقیر، اس حدیث کے کیا تنقیر میں، یعنی اس کو کیا ہے کہ اس کو تلاش کرنے میں، تفتیش کرنے میں بے قدر الوسع و طاقت، اپنی طاقت و قوت کے مطابق، یعنی طاقت و قوت کے مطابق میں نے کیا ہر حدیث کو کی باقاعدہ میں تنقیح کیا ہے، اس کی تفتیش کیا ہے، چھانا پھٹکا ہے، باقاعدہ اس پر غور کیا ہے، وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، اور میں نے اس اختلاف کو نقل کر دیا جس طریقے سے میں نے پایا تھا، دینی وہ اختلاف میں نے کیا اس کو ذکر کر دیا ہے، وما اشار الیہ رضی اللہ عنہ، اور جس طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، یعنی کون؟ امام بغوی رحمہ اللہ، سمجھ گئے، جس حدیث کا اشارہ کیا من غریب، کیا کہا غریب حدیث ہے، یا ضعیف کی طرف اشارہ کیا، اور غیر ما، یا اس کے علاوہ کسی اور کمی کی طرف ایک اشارہ کیا اگر انہوں نے، تو بیان تو وجہ غالباً، تو میں نے اس کی وجہ یعنی اس کا سبب بھی میں نے بتا دیا ہے، میں نے اس کی وجہ بتا دیا کہ فلاں وجہ سے حدیث غریب ہے، یا فلاں وجہ سے حدیث کیا ہے یہ ضعیف ہے، وما لم یشیر الیہ مما فی الاصول، اور
جس کی طرف جس حدیث کی طرف اشارہ نہیں کیا جو اصول کی کتابوں میں موجود ہے، جو اصول کتابوں میں موجود ہے، مگر انہوں نے کیا ہے کوئی اشارہ نہیں کیا، تو میں نے بھی کیا کیا فقط قفیت فی ترکہ، تو میں نے بھی اقتدا کیا ان کے چھوڑ دینے میں نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا، کچھ نہیں ذکر کیا، میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ الا فی مواضع، مگر چند جگہوں میں بغرض کسی خاص غرض کی بنا پر میں نے کیا اس کی وضاحت کر دیا ہے۔ جیسے عام طور سے صاحب مصابی نے کسی حدیث کے بارے میں کہا کہ حدیث غریب ہے یا حدیث ضعیف ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی وجہ بتا دیا کہ فلاں وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے یا فلاں وجہ سے حدیث غریب ہو گئی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کسی حدیث کے بارے میں ذکر نہیں کیا، اس کی نکارت کے بارے میں، یا نہیں بتایا کہ حدیث ضعیف ہے یا غریب ہے، نہیں ذکر کیا، تو میں نے بھی کیا اس کو چھوڑ دیا۔ الا فی مواضع، مگر چند جگہوں میں ایسی ہیں، کچھ جگہ ایسی ہیں مشکات کے اندر جس میں کیا میں نے ذکر کیا ہے، حالانکہ مصابین اس کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ کیوں؟ لغرض کسی وجہ سے، کوئی خاص مقصد تھا، اس کی وضاحت مقصود تھی، اس بنا پر میں نے کیا ایسے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ عروب متجد و مواضع محملتا، اور بہت سے مقامات آپ کو خالی ملیں گے، محمل خالی، کہ وہاں پر کیا ہے کتاب کا نام نہیں لیا، رواہوں کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ وَرُبَّمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً، اور بہت سی جگہوں پر آپ پاؤ گے ایسی جگہ جو چھوڑ دی گئی ہیں، محمل چھوڑ دی گئی ہیں۔ تو ایسا کیا ہوا؟ حیث لم اطلع وذلك حیث لم اطلع علی راوی ہے، یہ اس بنا پر کہ میں اس کے روایت کرنے والے کو میں نہیں جان سکا۔ کس کی روایت ہے یہ حدیث، کس نے روایت کیا، مجھ کو نہیں معلوم ہو سکا۔ فترکت البیاض، تو میں نے کیا وہاں پر میں نے ویسے سفیدی چھوڑ دیا، بیاض میں نے چھوڑ دیا، خالی جگہ چھوڑ دیا، ذکر نہیں کیا۔ فترکت البیاض، تو میں نے جو کیا بیاض چھوڑ دیا، یعنی خالی جگہ میں نے ویسے چھوڑ دیا، میں نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ وَإِنْ عَثُرْتَ عَلَيْهِ، اگر تم کو اس سلسلے اسرار میں معلوم ہو جانا مطلع ہو جانا، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ حدیث کہاں پائی جا رہی ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے وَإِنْ عَثُرْتَ عَلَيْهِ فَالْحِقْهُ بِهِ، تو کیا کرو وہاں پر اس کو شامل کر دو۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو وہاں پر اس حدیث کو رکھو۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو بدل دے۔ وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيح، اور میں نے نام رکھا اس کتاب کا مشکات المصابیح۔ اسأل اللہ توفیق، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں توفیق کا، والاعانۃ، اور مدد کا سوال کرتا ہوں، والہدایۃ، ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والصیانۃ، اور کیا ہے محفوظ رہنے کا میں سوال کرتا ہوں، کیا غلطی سے میں محفوظ رہوں، اور وتیسیر ما اقصدہ، اور اس چیز کا آسان کر دینے کا جس کا میں نے ارادہ کر رکھا ہے، وَيَنْفَعَنِي فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، اور اس بات کا میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نفع دے زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی، وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، تمام مسلمانوں مردوں مسلمان عورتوں کو اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچائے۔ حسبی اللہ، وہی اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ بہت اچھا کارساز ہے، بہتر کارساز ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت قوت نہیں مگر اللہ عظیم کے لیے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے، اللہ العزیز الحکیم۔ کچھ پوچھنا ہے؟ کچھ پوچھنا کسی کو؟